جب کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، دل میں یہ بات ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو جنتی ہوں، پکی بات ہے، جب مروں گا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن یہ بیچارہ یہ بھی کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا بھی دل خوش ہے کہ میں جنت جاؤں گا، یہ بیچارہ اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بیچارہ اس نے یہ بھی حج پہ چلا گیا تھا، اور یہ بھی عمرہ پہ چلا گیا تھا، اور یہ بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، پوری دنیا کے بارے میں یہ بات ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی پوری دنیا خراب ہے، سب جہنم میں چلے جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، سب سے بڑا ہلاک ہونے والا یہی ہے، جس کے دل میں یہ بات آ گئی، سب سے بڑا ہلاک ہونے والا یہی بندہ ہے۔ تو اس لیے وہ شیطان کے، تو ہم اللہ کی عبادت ایسے انداز میں کریں گے کہ نہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھیں گے۔ ایک عبادت ہے، اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما دینا، یہ بندہ جو ہے پتہ نہیں تیری نظر میں یہ منظوری نظر ہے یا میں ہوں یا کوئی اور ہے، یہ بات نہ ہو، یہ بات شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ آخری حدیث اسی کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مجموع الزوائد میں حضرت حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقل کر دی ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بہت ہی بڑا عابد تھا، جہاد کے لیے گئے، جہاد میں بھی عبادت، اور جہاد سے جب واپس آ گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے باہر، تو صحابہ نے ذکر کر دیا یا رسول اللہ فلان شخص نہیں ہے، بڑا عابد ہے، بڑا نیک ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ نام سے بھی نہیں پہچانا اور صفات سے بھی نہیں پہچانا، یہی بات چل رہی تھی کہ وہ بندہ آ گیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ بندہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے دیکھ لیا، فرمایا ان علی وجہہ لصفعۃ من الشیطان، فرمایا اس کے چہرے پر شیطانی اثرات ہیں۔ جب وہ بندہ جب آ گیا، اس سے پوچھ لیا، فرمایا کیا ابھی جب آپ ادھر آ رہے تھے تمہارے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میں ان تمام بیٹھے ہوئے لوگوں سے، صحابہ سے میں بہتر ہوں؟ کہا جی ہاں، یہ بات میرے دل میں تھی۔ اور پھر مسجد نبوی کے اندر چلا گیا، ایسی لکیر کھینچی اور بیٹھ کے عبادت کرنے لگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اضرب عنقہ، اس کی گردن مار دو۔ جب وہ اندر گیا، نماز پڑھ رہا ہے، ایسے خضوع کے ساتھ اور ایسی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، واپس آیا، بولا یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا، میں ایک نمازی کو کیسے مار دوں؟ آپ نے منع کیا ہے نمازی کو مار دینے سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب جاؤ گے وہ چلا گیا ہوگا۔ تو پھر فرمایا اگر یہ شخص نہ ہوتا، اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، اگر یہ نہ ہوتا میری امت میں 2 آدمی اختلاف نہ کرتے۔ ابھی بات کیا تھی کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، میں ان سب سے افضل ہوں، میں ان سب سے بہتر ہوں، اور یہی سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ان 6 مرحلوں سے ہمیں بچا دے، اللہ ہمیں ان کے دھوکے سے بچا دے، اللہ ہمیں انہیں عبادت کے روکنے اور عبادت نہ کرنے سے، کہ وہ کوشش کرتا ہے ہم عبادت نہ کرے، اس سے بچا دے۔ اس لیے عبادت، رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے، کل ہے پرسوں ہے، کل ہے پرسوں ہے، یا ابھی یہ بحث چل رہی ہے 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا؟ بھائی 29 اور 30 تو بات کی بات ہے، ایسے سنا ہے، آج بھی سن رہا تھا کہ ایک محفل میں لوگ جو ہے وہ اس پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی، کچھ لوگ اس طرف ہے، کچھ لوگ اس طرف۔ بھائی رہنے دو، اگر چاند نظر آ گیا، 29 کو چاند نظر آ گیا تو 30ویں دن کو ہم عید منا لیں گے، اگر چاند نظر نہیں آتا تو 30 دن پورے، جب 29 پورے کرتے ہیں تو 30 بھی پورے کر لیں گے۔ معمولی باتوں پر وہ شیطان کیا کر دیتا ہے، لوگوں کو ابار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے وساوس سے بچا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بہکانے سے بچا دے، عبادت سے روکنے سے بچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔